بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ذہنی نشوونما یعنی مینٹل ڈیولپمنٹ۔ ذہنی نشوونما سے مراد انسان کی ذہانت، قوت حافظہ، انداز فکر اور علمی استعداد کا مسلسل ارتقاء ہے۔ یہ آسان پیرائے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ذہانت، چیزوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے یا سوچ بچار کی صلاحیت جو ہے وہ ترقی کرتی چلی جاتی ہے یا اس میں بہتری آتی چلی جاتی ہے۔ انسان میں ذہن اور جسم کا وجود اور کارکردگی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ذہن کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ دماغ انسانی جسم میں تمام افعال کی رہنمائی کرتا ہے، اور ذہانت وہ قابلیت یا خوبی ہے جس کی مدد سے انسان حالات سے مطابقت پیدا کرتا ہے اور غور و فکر کر کے اپنی عملی زندگی کو کامیاب بناتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ جو انسان کی معاشرتی اور جسمانی ضروریات اور ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ساتھ ساتھ اس کی دماغی نشوونما کے ذریعے اس کی ذہنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی فہم و فراست سے ماحول پر قابو پاتا جاتا ہے۔ دنیا میں انسان نے بہت سے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جن کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس نے فطرت کی منظور اور خوفناک قوتوں کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ جنگل کے خونخوار درندے ہوں یا فطرت کی دیگر پوشیدہ توانائیاں، سب کی سب اس کے سامنے عاجز ہیں۔ انسان کے ہاتھوں شیر بکری کی طرح کرتب دکھا رہا ہے۔ بجلی جیسی خود سر توانائی اس کے ہاتھ کی ہلکی سی جنبش کی منتظر ہے، اور ایٹمی توانائی اپنی تمام تر خوفناکی کے باوجود انسان کے علاج معالجے کے کام آ رہی ہے۔ کیا یہ تمام جادونما کارنامے انسان نے اپنی جسمانی برتری یا اپنی معاشرتی تعلقات کی وجہ سے انجام دیے ہیں؟ اور یہ ساری قوتیں کیا انسان کی اس لیے فرمانبرداری کر رہی ہیں کہ اس نے ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کیے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ انسان اس دنیا میں تمام تر جانداروں اور مادی و غیر مادی اشیاء پر جو برتری ہے وہ اس کی ذہنی برتری کی بدولت ہے۔ انسان اپنی ذہانت کی وجہ سے دوسری مخلوقات پر فوقیت رکھتا ہے۔ تعلیمی لحاظ سے تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچے کی ذہنی نشوونما ہو۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ بہتر وسائل اور مواقع مہیا کیے جاتے ہیں تاکہ وہ صحت مند نشوونما کی وجہ سے معاشرے میں مطابقت حاصل کر سکے اور ملک و قوم کا ایک بہتر شہری بن کر سامنے آ سکے۔ اب ذہانت ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ہم نے ساری باتیں تو کر لیں، لیکن ذہانت سے کیا مراد ہے؟ ذہانت کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں ہے جسے ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اور نہ ہی اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ماہرین ذہانت کی بہت ساری تعریفیں بیان تو کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی تعریف آپ حتمی یا مستقل قرار نہیں دے سکتے۔ ان میں سے ہر تعریف کسی ایک خاص خصوصیت کی پیمائش تو کر رہی ہے یا کسی خاص خصوصیت کا حوالہ تو دے رہی ہے، لیکن آپ اسے حتمی قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ جہاں تک ان تعریفوں کا تعلق ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مختلف تعریفوں کے نتیجے میں ذہانت سے مراد ہم لے سکتے ہیں کہ جی کسی مسئلے کو جلد حل کرنے کی صلاحیت ہے، کسی بات کو جلد سمجھنے کی اہلیت ہے، جلد یاد کر لینے کی قوت ہے، یا پھر یہ مجرد سوچ و بچار کی قوت ہے۔ یہاں مجرد کی معنی ہے تصوراتی، تخیلاتی، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں جسے آپ انسانی آنکھ سے دیکھ نہیں رہے ہیں لیکن آپ ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، رائے قائم کر سکتے ہیں، انہیں آپ مجرد سوچ و بچار کی قوت کا نام دے سکتے ہیں۔ وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذہانت ایک ایسی قابلیت ہے جس کے ذریعے ہم کسی مسئلے کو سمجھنے اور حل کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے، جس کے ذریعے ہم غور و فکر کرتے ہیں، بے شمار چیزیں سیکھتے ہیں اور معاشرے میں بہتر مطابقت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہو گئی ذہانت کی تعریف، لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک ہے جی ذہنی نشوونما، تو ذہنی نشوونما سے کیا مراد ہے؟ تو وہ ذہنی نشوونما یا مینٹل ڈیولپمنٹ سے مراد فہم، بول چال، یادداشت اور قوت استدلال کی خصوصیات کو کامیابی سے استعمال کرنے کی اہلیت ہے، اور اس اہلیت میں گھر، معاشرہ اور مدرسہ جو ہے وہ سب مل کر مددگار ثابت ہوتے ہیں اور ان خصوصیات کی نشوونما کرتے ہیں اور اس کے لیے بہتر ماحول مہیا کرتے ہیں تاکہ فرد اپنی ذمہ داریوں کو پہچان سکے اور معاشرے میں ایک کارآمد فرد کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر سکے۔ نشوونما کے مختلف مدارج میں فرد کی ذہنی نشوونما کا جائزہ لینے کے حوالے سے سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے جی بالغ پن اور ذہنی نشوونما۔ پیدائش کے وقت بچے کی ذہنی استعداد بہت معمولی درجے کی ہوتی ہے اور وہ کوئی شعوری کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی نشوونما میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔
گیسل کی رائے میں 3 سال سے کم عمر کے بچے ذہنی نشوونما کا اظہار کرتے ہیں، اور الفرڈ بینے نے بھی شیرخوارگی کے زمانے میں ذہنی ترقی کو تسلیم کیا ہے۔ تاہم عام طور پر آغاز میں بچے کی جسمانی صحت کو دیکھتے ہوئے اس کی ذہنی نشوونما کا اندازہ لگایا جاتا ہے، یعنی اگر بچہ جسمانی طور پر صحت مند ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ذہنی طور پر بھی ٹھیک ہوگا، کیونکہ ذہانت کے لیے کرداری اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، اور چونکہ پیدائش کے وقت یا پیدائش سے کچھ عرصے بعد تک بچے کا کرداری اظہار نہیں ہوتا، اس لیے اس کی ذہانت کا اندازہ لگانا ابتدائی عمر میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بچے کی توجہ، اس کی دلچسپی یا اس کی سوجھ بوجھ یا زبان کو سیکھنے کی جو صلاحیت ہے، اس کی بنا پر ہم بچے کی ذہنی نشوونما کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہاں، ابتدائی بچپن میں بچے کی ذہنی نشوونما کا اندازہ لگانے میں جو چیز مددگار ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلی جو صلاحیت ہے وہ ہے تمیز کرنے کی صلاحیت، یعنی امتیاز کرنے کی صلاحیت۔ تحقیقات سے اب ثابت ہوا ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد بچہ ذہنی طور پر بڑی تیزی سے ترقی کرتا ہے، وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے دودھ کی بوتل کو پہچانتا ہے، 6 ماہ کی عمر میں وہ مانوس اور غیر مانوس چیزوں میں فرق کر سکتا ہے، اور کسی بھی اجنبی یا نامانوس فرد کو دیکھتے کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ امتیاز اور فرق کی صلاحیت کی بدولت بچہ طفولیت یعنی بالغ پن کے دور میں ہی شوخ رنگ کے کپڑے، کھلونے اور جوتوں کو پسند کرتا ہے۔ شیرخوارگی کے زمانے میں ذہین بچے اپنوں، بیگانوں، رنگوں، آوازوں، چھوٹے بڑے اور نزدیک اور دور وغیرہ میں فرق اور امتیاز کرنے لگ جاتے ہیں۔ تاہم اس دور میں قوت فکر اور امتیاز انتہائی سادہ اور ابتدائی سطح کی ہوتی ہے۔ بالغ پن کے آخری دور میں یہ صلاحیت بڑی تیزی سے بڑھتی ہے، اور اب ٹائم پیریڈ کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پیدائش سے لے کر 5-6 سال تک کا دورانیہ جو ہے وہ بالغ پن یا طفولیت کا دور کہلاتا ہے، اور اس کی یہ سب سے بنیادی خصوصیت ہے کہ فرد چیزوں میں، رنگوں میں اور مختلف مانوس یا نامانوس افراد میں تمیز کرنے لگ جاتا ہے۔ توجہ دینے کی صلاحیت شیرخوارگی کے دور سے متعلق ہونے والی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد بچہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے باخبر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیدائش کے چند ہفتوں بعد وہ چمکدار اشیاء کی طرف دیکھنا شروع کرتا ہے، اس کی توجہ ادھر ادھر کی چیزوں کی طرف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 3-4 ماہ کے بعد وہ اپنے والدین کو پہچان کر ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کی آوازوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان سے مانوس ہوتا ہے اور اپنے رد عمل کا اظہار بھی کرتا ہے۔ وہ دوسروں کی طرف سے پسندیدگی اور توجہ کا طلبگار بھی ہوتا ہے۔ 4 سال کی عمر تک وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور اپنے واقف کاروں کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ توجہ دینے کی مدت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابتدائی عمر میں بچے جن اشیاء یا چیزوں کو دیکھتے یا سنتے ہیں، ان میں سے کئی چیزوں کو کافی عرصے تک یاد بھی رکھتے ہیں۔ بچوں کی توجہ دینے کی صلاحیت سے ہی ان کی ذہانت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس دور کی ایک اور خصوصیت جو ہے وہ تخلیقی رجحانات یا پھر آپ تخلیقیت کہہ سکتے ہیں اسے کے حوالے سے ہے۔ طفولیت میں بچوں کی ذہنی نشوونما کا اندازہ لگانے کے لیے ان کی تخلیقی سرگرمیاں یعنی ان کی کریٹیویٹی جو ہے بہت حد تک اہمیت رکھتی ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس دور میں بچے کے اندر تخلیقی رجحانات پیدا ہوتے ہیں۔ بچے چاک اور کوئلے کی مدد سے دیواروں پر مختلف قسم کی لکیریں کھینچتے ہیں۔ اس زمانے میں مٹی کے گھروندے بنانا، کاغذ سے جہاز بنانا، بال بنانا، پینسل سے لکیریں اور دائرے بنانا وغیرہ سیکھ جاتے ہیں، اور ان کاموں کو کر کے خوشی بھی محسوس کرتے ہیں اور دلچسپی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے نقش و نگار بنا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور بچوں کی ان تخلیقی سرگرمیوں سے ان کی ذہنی استعداد کا پتہ چلتا ہے۔ تاہم اس دور میں تجربے اور تربیت سے تخلیقی صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ جیسے جیسے بچے کو تربیت فراہم کریں گے یا جس طرح کے تجربات سے اس کو گزرنے کا موقع دیں گے، بچہ بالکل وہ چیزیں آہستہ آہستہ سیکھتا چلا جاتا ہے۔ اس دور کی ایک اور اہم خصوصیت جو ہے وہ زبان دانی یا زبان کا ارتقاء ہے۔ زبان سیکھنا سراسر ایک ذہنی عمل ہے، اور بچے چاہے اسے نقالی کے ذریعے ہی کیوں نہ سیکھیں۔ طفولیت دور میں بچہ زبان پر بڑی تیزی سے عبور حاصل کرتا ہے۔ آغاز میں الفاظ سیکھنے کی رفتار کافی سست ہوتی ہے، اور پیدائش کے بعد 1 سال تک بچہ عموماً 1 یا 2 الفاظ ہی بولنا سیکھتا ہے۔ البتہ وہ اپنی جذبات کا اظہار مختلف آوازیں نکال کر کرتا ہے، تاہم 1 سال کے بعد اس کی زبان دانی میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، اور اسکول پہنچنے کی عمر تک اس کا ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ 2500 الفاظ تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ زبان سیکھنے کی رفتار کا انحصار بھی ذہنی صحت پر ہوتا ہے۔ کم ذہانت والا بچہ زبان دانی میں سست رفتاری کا مظاہرہ کرتا ہے، جبکہ اعلیٰ ذہانت والا بچہ زبان پر جلدی عبور حاصل کر لیتا ہے۔ اسی دور میں بچوں میں الفاظ سیکھنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے فکرے تشکیل دینے کی صلاحیت بھی ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔
شیر خوارگی کے بعد بچپن کا دور آتا ہے۔ شیر خوارگی کا لفظ جو ہے وہ طفولیت اور بالغ پن کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دور 5 سال کے لگ بھگ شروع ہو کر تقریباً 11 سال کی عمر تک جاری رہتا ہے۔ بچہ گھر سے باہر نکل کر معاشرے اور مدرسے کے زیر اثر آ جاتا ہے، اور نئے معاشرتی اور تعلیمی ماحول میں بچے کی ذہنی نشوونما تیزی سے ہوتی چلی جاتی ہے، قوت حافظہ بڑھ جاتی ہے، اور معلومات بھی جو ہے ان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ آسانی سے یاد بھی ہونے لگ جاتی ہیں۔ اگر اس دور کی خصوصیات کا ہم جائزہ لیں تو اس میں سب سے پہلی اور نمایاں خصوصیت جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہے۔ اس دور میں بچہ گھر کے ماحول سے نکل کر معاشرے اور مدرسے میں داخل ہوتا ہے، نئے دوستوں اور دوسرے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور دوسرے لوگوں سے روابط کے نتیجے میں اس کے ذخیرہ الفاظ میں بھی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی چونکہ زبان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور تجربات وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں، چنانچہ ذخیرہ الفاظ بہتر ہو جاتا ہے۔ تعلیمی ادارے میں اسے مادری زبان کے علاوہ دیگر زبانیں بھی پڑھائی اور سکھائی جاتی ہیں، لہٰذا وہ زبان کے اصول سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے۔ مختلف الفاظ اور اصطلاحات کے موقع کی مناسبت سے استعمال کی قدرت بھی اس میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کم ذہین یا پسماندہ بچوں کی نسبت جو بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں ان کا ذخیرہ الفاظ زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ تعلیمی ادارے میں خاص طور پر تعلیم و تربیت کا عمل بچے کی زبان دانی یا ذخیرہ الفاظ کی صلاحیت پر خوشگوار اور مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ تاہم ایک دشواری جو اس مرحلے پر نظر آتی ہے وہ یہ کہ بچہ چونکہ بہت ساری زبانیں جیسے وہ اردو بھی پڑھ رہے ہیں، انگلش بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر فارسی یا عربی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو مختلف زبانیں چونکہ اس دور میں بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو بعض اوقات بچوں میں جو زبانوں کے رسم الخط ہیں یا تلفظ یا ادائیگی ہے ان کے حوالے سے تھوڑے سے مسائل ضرور سامنے آتے ہیں۔ اس دور میں بعض بچوں میں نطق کے نقائص بھی، نطق کے معنی ہے گفتگو یا بات چیت کے نقائص جو ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں، کہ بچے جو ہیں وہ ہکلا کے بولتے ہیں یا تتلاہٹ کے ساتھ بولتے ہیں، یا کچھ الفاظ یا کچھ حروف کی ادائیگی میں آسانی محسوس نہیں کرتے، تو ان تمام تر مسائل کو حل کرنے کے لیے استاد جو ہے وہ اور والدین بچے کے مددگار ہو سکتے ہیں۔ توجہ بچپن کے دور کی دوسری اہم ذہنی خصوصیت ہے۔ بچے میں پہلے کی نسبت زیادہ دیر تک توجہ دینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ استاد کی بات چیت، کتابوں، اپنے دوستوں کی گفتگو، کہانی اور لطیفوں کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے۔ وہ ایسی چیزوں کی طرف توجہ دیتا ہے جو اس کے لیے زیادہ دلچسپ ہوں اور اس کی ضروریات اور معیار اور ذہانت کے مطابق ہوں۔ بچے کی توجہ برقرار رکھنے کے لیے استاد کو اپنے طریقہ تدریس پر دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیوں اس دور میں اگر نصابی کتب بچوں کی ذہنی معیار، دلچسپی اور ان کے تقاضوں کے مطابق نہ ہوں تو وہ ان کے مطابق ہوں تو وہ تعلیمی عمل پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور ورنہ دوسری صورت میں وہ بوریت و بیزاری کا شکار ہو جاتے ہیں اور پڑھائی پر زیادہ توجہ نہیں دے سکتے، اور اس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال میں نہیں لا سکتے ہیں۔ تیسری خصوصیت اس دور کی جو ہے وہ ہے قوت استدلال، یعنی ریزننگ، ٹھیک ہے، دلیل دینے کی قوت، اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے دلیل دینا۔ اس دور میں بچے کی قوت فکر اور قوت استدلال میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ کسی کی مدد سے سمجھنے اور دوسروں کے دلائل پر مبنی بات کو قبول کرنے لگتا ہے، اپنے روزمرہ کے مسائل کو دلائل کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی بات پر ضد کرنے کی بجائے وہ دلیل کے ذریعے دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور ہر بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی بہانہ بناتے ہوئے بھی وہ دلیل دینے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ یہ مرحلہ بڑا خام ہوتا ہے، بچے کے دلائل جو ہیں خام قسم کے ہوتے ہیں، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی بات جو ہے وہ دلیل کے ذریعے جسٹیفائی کر سکیں۔ تاہم یہ ایک رویہ جو ہے وہ مستقبل میں بہتری کی طرف ایک بنیاد فراہم ضرور کرتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ چیزوں کو سمجھتا ہے اور جسٹیفائی کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ صلاحیت جو ہے بہتر بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ بچپن کے دور کی چوتھی خصوصیت جو ہے وہ قوت حافظہ یعنی میموری ہے۔ بچپن میں بچے کا حافظہ تیزی سے ترقی کرتا ہے، اور یہی حافظے کی قوت جو ہے اسے تعلیم حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے، اور وہ چیزوں کو یاد رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کے لیے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے تو بچوں کو قرآن پاک حفظ کروانے کے لیے عموماً چھوٹی عمر جو ہے وہ زیادہ، بچپن کا دور جو ہے وہ زیادہ اہم تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بچہ چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے یاد کر سکتا ہے۔ اس دور میں بچہ ہر چیز کو سمجھ کر یاد کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور بچپن میں یادداشت کا دائرہ کار وسیع ہو جاتا ہے۔
بچپن کے دور میں اگر بچے کو سادہ مفہوم سمجھا دیا جائے یا جو کچھ بھی یاد کرانا ہو اس کا مقصد بتا دیا جائے تو بچوں کے لیے یاد کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس عمر میں بچے جو ہیں وہ صورتیں ہیں، کہانیاں، نظمیں یا پہاڑے وغیرہ جو ہیں وہ آسانی سے یاد کر لیتے ہیں یا بار بار دہرائی سے یاد کر لیتے ہیں. اچھا، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یادداشت کے اوپر کچھ فیکٹر جو ہیں وہ اثر انداز ضرور ہوتے ہیں. یعنی آپ کتنی توجہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کی دلچسپی کیا ہے، آپ کس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. جس چیز کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں اس کو سیکھنے میں اتنی دلچسپی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہماری آبزرویشن کی صلاحیت جو کتنی بہتر ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ بہتر آبزرور ہوتے ہیں، تو یہ آبزرویشن یا مشاہدے کی قوت جو ہے وہ ان کو باقی بچوں کے مقابلے میں سیکھنے کی زیادہ صلاحیت جو ہے ان کے اندر پیدا کرتی ہے. تجسس یعنی کیوروسٹی، تجسس اور اپنے ارد گرد کے بارے میں جاننا انسان کی فطری خواہش ہے. بچپن میں یہ خواہش کافی حد تک بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ بچے کی دنیا وسیع ہونے لگتی ہے. پہلے وہ گھر کے اندر تھا، وہ گھر سے باہر ہے، وہ اسکول جا رہا ہے، دوسرے لوگوں سے مل رہا ہے، اپنے ارد گرد گلی محلے، پارک میں، بازار میں، اور نئی کتابیں پڑھ رہا ہے، نئے نئے مضامین اس کے سامنے ہیں. اس کے تجربے اور مشاہدے میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے. چنانچہ وہ معلومات یا حقیقت کو سمجھنے کے لیے مختلف طرح کے سوالات کرتا ہے. وہ ہر چیز کی اصلیت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنے اساتذہ، والدین یا بڑے بہن بھائیوں سے مختلف طرح کے سوالات کرتا ہے. اس کی زبان میں بھی پہلے سے کافی حد تک وسعت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اور چونکہ زیادہ سیکھنے کی خواہش وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، چنانچہ زبان دانی کی صلاحیت بھی پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے. یہاں والدین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچہ اگر کسی سوال کر رہا ہے تو اسے اس سوالوں کے تسلی بخش جواب جو ہے وہ ضرور فراہم کیے جائیں، تاکہ کچھ چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس عمر کی مناسبت سے اس کے لیے درست نہیں ہیں انہیں اس انداز سے ضرور بیان کیا جائے کہ بچوں کا ذہن الجھے نہ، اور وقت سے پہلے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش میں وہ اپنے لیے مسائل پیدا نہ کرے. کیونکہ والدین یا بہن بھائیوں سے بڑھ کے بچے کا کوئی ہمدرد یا مخلص نہیں ہوتا، تو بچوں کے سوالوں کی تسلی بخش جوابات جو ہیں وہ دیے جانے ضروری ہے. خیالات و تصورات میں تغیر پذیری کا مطلب ہوتا ہے ویریشن یا ویرائٹی. یعنی بچپن میں خیالات و تصورات اور دلچسپیاں مستقل بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آج بچے کسی ایک چیز کو پسند کر رہے ہیں، کل کسی اور چیز کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آج ایک چیز ان کو اچھی لگتی ہے یا ان کی پسندیدہ ہے تو کل کو یہ رائے بدل جائے گی. اس وجہ سے بچوں کی دلچسپیاں اور ان کے مشاغل جو ہیں وہ بھی وقفے سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اس لیے اس عمر میں بچوں کو مختلف طرح کے مشاغل یا مصروفیات کے مواقع جو ہیں فراہم کرنے ضروری ہیں، تاکہ وہ اپنے اس فطری صلاحیت یا فطری تقاضے کی آسانی سے تسلی کر سکیں. لیکن یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی دلچسپیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی رہنمائی کریں، تاکہ وہ کسی نقصان یا کسی خطرناک رجحان سے بچ سکیں. ٹھیک ہے، یعنی ذمہ داری پھر والدین اور اساتذہ پہ آ جاتی ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بچہ چونکہ انرجی لیول بہتر ہے، وہ سیکھنے کی خواہش بھی رکھتا ہے، تو مواقع فراہم ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ گائیڈ لائن بھی دیتے رہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ غلط دلچسپیوں کی طرف متوجہ نہ ہو جائے. اس دور کی ایک اور خصوصیت ہے شاداب تخیل، یعنی سوچ بچار کی خصوصیت جو ہے وہ بڑی اپنے عروج پر نظر آتی ہے. بچے اس دور میں آپس میں گھل مل کر گپیں مارتے ہیں، لطیفے کہتے ہیں، سنتے ہیں، ایک دوسرے پر فکر بازی بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو بچوں کی باتیں بڑوں کو حیران کر دیتی ہیں کہ یہ بچہ آپ یہ توقع نہیں کر رہے ہوتے ان کی عمر کی مناسبت سے جو باتیں وہ کرتے ہیں. اور یہ لازمی سی بات ہے، بچوں کی خیالات کے بہتر ہونے کی ایک نشانی ہے. بچپن میں ان کی تخلیقی سرگرمیاں بھی بالغ پن کے دور کی نسبت زیادہ پختہ ہو جاتی ہیں. وہ مصوری، شعر و شاعری اور کہانی وغیرہ میں دلچسپی لینے لگتے ہیں.